اعلان ولایت تھا، اعلان ہو گیا، سب چیز ہو گئی، ایک مرتبہ رسول کے سامنے عذاب آ گیا. عجیب ہے، عجیب ہے، ایک مرتبہ رسول کے سامنے عذاب آ گیا. وہ سأل سائل بعذاب واقع، یہ کہتا ہے بھیج دے جو بھیجنا ہے مجھ پر، اس کو نہیں مانوں گا. ارے جو رسالت کو برداشت نہیں کرے گا وہ حارث نعمان فیضی کو کیا برداشت کرے گا. دو روایتی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات میرے حلالیوں، دو روایتیں ہیں. آپ سفیران ولایت ہے، دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ خدا نے پتھر نازل کیا، ایک روایت یہ ہے کہ قارعۃ من السماء قارعۃ من النار، آگ کا ایک ٹکڑا نازل ہوا. دو روایتیں ہیں نا. کوئی بھی آ جائے ہم دونوں کی تعویل کرتے ہیں، ہم تفسیر کے قائل ہوتے ہیں. بھائی دیکھو، خدا متعال نے جب ابرہہ لشکر لے کر آ رہا تھا، ہاتھیوں کا فیل لے کر آیا تھا، تو اپنا دشمن تھا خدا کا. خدا کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم تمہارے رب نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کر دیا تھا، اور وہاں کیا کیا، عذاب حجر نازل کیا تھا. وہ کس کا دشمن تھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی تو دشمن ہے خدا کا، خدا ہوتا ہے وہ تیرا گھر برباد کرنے آ رہا ہے، میرے اونٹ کو بچا دے. تیرا گھر جانے تو جان، ہمیں اپنے گھر میں رہنے دے، ہم تو تیرے گھر میں نہیں آ رہے. جب اس گھر میں آنے والا آ جائے تب تو دیکھ لینا اس کو. کہا دیکھ ہاتھیوں والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. نکتہ جو ہے دیکھو، اس پر بھی پتھر نازل کیا، ایسا پتھر نازل کیا جو اوپر لگا پتہ نہیں کہاں سے نکلا، بس نکل گیا. یعنی خدا غدیر میں بھی پتھر بھیج رہا ہے، اپنے دشمن پہ بھی پتھر بھیج رہا ہے. سمجھا یہ رہا ہے کہ دنیا والوں، علی کا دشمن اور میرا دشمن کوئی فرق ہی نہیں رکھتا. دشمن میرا ہو یا علی کا ہو، اس کو عذاب وہی دوں گا، ایک ہی ہوگا. علی کا دشمن ابھی کا لا یہدی القوم الکافرین، میرے حبیب قوم کافرین کو ہدایت نہیں ملتی، قوم کافرین کو علی نہیں ملتا. ارے جس کو علی نہیں ملتا اس کو وہی تو کافر ہوتے ہیں. کیا کروں میں؟ اب خدا کی قسم رسول رسالت بچا رہا ہے، لوگ نمازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ سوچ رہے علی نماز میں آئے نہ آئے، علی روزے میں آئے نہ آئے، علی حج میں آئے نہ آئے، علی کہیں پر آئے نہ آئے، رسالت میں نہ آئے، رسالت نہیں بڑھے. حیدر 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 کہتا کہ میں اجازت میں مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہوں. دیکھو آپ اگر اس کی ولایت کو تقویت دینے کی خاطر بھی ایک مرتبہ واہ کرتے ہیں، شاید بی بی زہرا کے پسلی کے ٹوٹنے جتنا ثواب رکھتا ہو. کیوں نکلی تھی زہرا؟ کیا زمانہ تھا؟ آپ حساب کرنا چاہ کر، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کم ہوگا، کم سے کم یہ تو ہوگا بی بی زہرا اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے، اپنی اولاد سمجھ کر. ان چیزوں کو کبھی بھی تمسخرہ، خوف اور ان تمام چیزوں سے خالی رکھنا یہ علی کی ولایت ہے، صاف اور صاف ہے. اب خود علی سے پوچھتے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں سب کچھ. ہاں آتش نازل ہوئی، ایک جمعہ آتش پر کہہ دوں، اجازت ہے، وقت ہے. آتش نازل ہو رہی ہے، کار آگ نازل ہو گئی. یہاں حبیب نے کہا لو اجتمع الناس، اگر الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے، الناس جمع ہو جاتے، اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا. یہاں بھی اللہ نے آگ بھیج دی. یہ آگ بھیج کر بتا یہ رہا ہے آخر قیامت تک، یہ بتا یہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، جو بھی علی کا دشمن ہے، اگر علی کا دشمن ہو گیا، جہنم سے پہلے دنیا اس کے لیے جہنم بنا دوں گا. جہنم سے پہلے دنیا اس کے لیے جہنم بنا دوں گا. اگر جہنم نہ بنا تو میں کبریا ہی نہیں. علی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. کیوں؟ علی کے دشمن کو تو اپنا
اپنا دشمن سمجھتا ہے. اب آ جاؤ علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, کبھی کوئی منبر رسول پر آ کے مسخرے بازی کر رہا ہے, کوئی بندر آ کے بیٹھ رہا ہے, کوئی کتا آ کے بیٹھ رہا ہے, کوئی سور آ کے بیٹھ رہا ہے. بیٹھ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے منبر پر, علی چپ ہے. کیوں چپ ہے؟ اس نے دیکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ کو خدا نے غدیر تک کیا کہا تھا کہ ولایت بچانی ہے. اب پوری عوام بھاگ بھاگ کے آتی ہے علی علیہ السلام کے پاس. یا علی یہ ہو گیا, یا علی وہ ہو گیا. ارے وہ اپنے گلے میں ہڈی کی طرح, یعنی اس طرح چپ تھا کہ گلے میں جیسا ہڈی تھی, آنکھوں میں کانٹا لگا ہوا تھا, چپ تھا, کچھ بھی نہیں کہتا تھا. اب آگے کہتے ہیں یا علی یہ ہو گیا, کہا میں کیا کروں, ہو گیا. مسئلہ حل کر دیتے تھے, کیا کریں. فتنے سے قوم کو بچانے کا طریقہ دیکھو. سریال امام علی تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ دیکھو کس طرح علی اس ولایت کو بچا رہا ہے. اب آگے کہتے ہیں یا علی اب ہم کیا کریں. کہا بس تم اتنا سمجھو کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ومن شک فی ولایتی فقد شک فی ایمانی. جس نے بھی میری ولایت میں شک کیا اس نے اللہ پر ایمان لانے پر شک کیا. عجیب بات ہے. اللہ اکبر. ومن اقر بولایتی فقد اقر بولایت اللہ. جس نے بھی میری ولایت کا اقرار کیا, خدا کی قسم اس نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا ہے. آگے کہتے ہیں جملہ دیکھو, لفظ دیکھو, میں کچھ بھی کہہ دوں سب کچھ کم ہے. آپ محسوس کریں اس جملے کو, دیکھیں علی کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ولایتی متصلۃ بولایت اللہ کہاتین. سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں میری ولایت اللہ کی ولایت سے اس طرح ملی ہوئی ہے جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اب کیا کہوں, اب کیا کہوں. یہ دو انگلیاں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا, اب محسوس بھی کر رہے ہیں. ایک کو جدا کرو, دوسری کس کام کی ہے, کس کام کی ہے دوسری. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. نبیوں پر میں زیادہ بھار ڈال نہیں سکتا تھا, زیادہ وزن دے نہیں سکتا تھا ان کو, رسولوں پر بھی زیادہ وزن نہیں ڈال سکتا تھا. یہ علی ہی تھا جو میری معرفت ولایت کی صورت ملا سکتا تھا. بس یہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. ولایت رسالت بیان کی رسول نے. رسالت کا مطلب یہ ہے کہ ولایت بیان کر رہا ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی معرفت دے رہا ہے زمانے کو علی کی صورت میں, کیونکہ وہ اسماء حسنہ رکھتا ہے کہ کائنات اس کو اس اسماء حسنہ سے پہچانے. جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ نحن واللہ اسماء الحسنہ, کہ خدا کی قسم اللہ کے حسین نام ہمیں تو ہیں. اور کون ہے, ہمیں دیکھو اسے پہچانو. تبھی علی کو ولایت مطلقہ کلیہ تکوینیہ اسی لیے الہیہ اسی لیے ملی تھی کہ علی عین اللہ کی صلاحیت رکھتا تھا, علی نفس اللہ ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا. علی عین وجود, ایسا وجود تھا کہ بس اللہ نہیں تھا ظاہری ہے. حضرت آدم اور رسول تک سب اپنی نبوتیں بچانے کے چکر میں علی کے دامن کو تھام کے. تم کون ہو سکتے ہو جو نمازیں بچاؤ علی کو چھوڑ کے. جو توحید کا ادھر سہارا, توحید مجبور نہیں ہے, ہم میں وہ نقص ہے, اس کے کمال کی مجبوری, ہم میں نقص ہے. اب علی جیسا اس کی مجبوری ہے کہ بنائے تاکہ سمجھ نہیں آئے. اچھا اب رازق بھی علی, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھی ہیں. اب خالق بھی علی, وہ فقط علی خلق کرتا ہے, خلق کو علی خلق کرتا ہے. ولایت اللہ کی معنی کو دیکھیں. ولایت اللہ الکبریٰ جو ہے وہ اگر علی کو دے
دیا ہے تو علی کو رزق بانٹنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ علی رزق بانٹتا نہیں ہے، علی رزق خلق کرتا ہے۔ بانٹتے فرشتے ہیں، فرشتوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ سو رہا ہے، علی سوتے ہوئے کو بھی دیتا ہے، جاگتے کو بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا یہ کم ظرفی ہے، یہ نقص ہے۔ بانٹتے فرشتے ہیں۔ دیکھتے ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ زمین ہے نا، زمین میں آپ بیج ڈالیں آپ، بو جاتا ہے نا، کس کی طاقت ہے یہ؟ اب یہ ایک دلیل دیتا ہوں، اگر حجت خدا زمین میں نہ ہو، زمین ختم ہو جائے، تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اس بات سے بڑھ کر اور بات بھی ہے، تراب کو کیا طاقت کہ ابو تراب کا کہنا نہ مانے۔ تراب کو کیا طاقت؟ ابو تراب کا کہنا نہ مانے۔ ابو تراب کی قوتیں تھی، اب یہ ولایت تھی، ولایت کی اہمیت تھی۔ اب آؤ، اب رسول کہتا ہے کہ یا معاشر الناس سألت جبرائیل ہے، خطبہ غدیر۔ آخری نتیجہ دے رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو میں تمام کر رہا ہوں، بلکہ رحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اور میں معافی بھی چاہوں گا، میں اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر سکا ہوں۔ سألت جبرائیل ہے، میں نے جبرائیل سے سوال کیا، ان یست، توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم ہے حسین بھائی، آپ غور کرنا اس بات پہ، غور کرنا۔ دیکھیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ سلمان، اگر عقیدہ سلمان کی ابو ذر کو پتہ خبر ہو جائے، ابو ذر کو پتہ چل جائے، سلمان کو قتل کر دے، یعنی سلمان پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا علی کو، اور علی کو بھی اچھا لگتا تھا، محمد مصطفیٰ کو بھی اچھا لگتا تھا۔ خدا کی قسم، کلام رسول قرآن سے کم نہیں ہے۔ عقیدہ ہے آپ کا؟ اب خطبہ غدیر ہزارہ کتابوں نے لکھا ہے، کتاب غدیر میں جا کر دیکھیں، اس نے حوالے دیے، تحقیقیں کی اس نے۔ اب رسول کہہ رہا ہے سألت جبرائیل، کہا کہ میں کیا کروں، میں بیان کر رہا ہوں، اب خدا کو معلوم سے چھوڑو، یہ میری کمر ٹوٹ رہی ہے، بچاؤ خاتم النبیین کی کمر کو۔ ارے یہ خاتم النبیین کی کمر ہے، مذاق نہیں ہے۔ خطبہ غدیر میں سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں مخاطب ہو کے، معاشر الناس سألت جبرائیل، مجھے پتا ہے کہ تم میں سے اکثریت وہ ہے جن کو علی گران لگتا ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ کام میں نہیں کر رہا، مجھے وہ کروا رہا ہے۔ اقول لکم لأبین سبب هذه العلت وذلك الآیت، یہ سبب میں بیان کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس کو۔ خود رسول کہہ رہے ہیں کہ کیوں بیان کر رہے ہو یا رسول اللہ؟ کہا سألت جبرائیل ہے، میں نے جبرائیل سے سوال کیا، ان یستعفی ذالک تبلیغ ذالکم الیکم، تبلیغ ذالک الیکم، کہ اے جبرائیل کیا مجھے معاف کرو گے کہ میں اس پیغام کو نہ پہنچاؤں؟ توجہ چاہوں گا یار۔ خطبہ غدیر میں پہلے تو علی بھلا مسجد میں بیان کرتے تھے نا، مسجد میں بھی بیان ہو چکا علی، کعبے میں بھی بیان ہو چکی ولایت۔ اب خدا کہتا نا جا کے کعبے میں بیان کر دو، کعبے سے اچھی غدیر تھی کیا؟ توجہ چاہوں گا، کعبے سے اچھی غدیر تھی کیا؟ شاید حج کی طرح غدیر کو بھی حج جیسا سمجھ لے۔ اللہ نے کہا نہیں مصطفیٰ، میں علی کو کعبے میں بھیج چکا ہوں، اب یہ پیغام میں تجدید وہاں پہ نہیں کروانا چاہتا، غدیر میں آؤ۔
تاکہ عقل متحیر ہو کہ خدا کیا کروا رہا ہے. اور میں تو سوال کر رہا ہوں جبرائیل سے, جبرائیل مجھے چھوڑ دو یار. کیوں یا رسول اللہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں آپ کو؟ یہ پیغام پہنچانے سے آپ کیوں کترا رہے ہیں؟ رسالت ہی نہیں ہے. بایت پہنچاؤ اس کو, بلغ. اب حبیب کہتا ہے کیا کروں؟ لِقِلَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ. کیوں؟ اکثر ایسے تھے جنہوں نے علی کی بیعت کی تھی دولت کی خاطر. توجہ چاہوں گا اور مجھے معاف بھی کر لینا. اکثر ایسے تھے جو بیعت کرنی آئے تھے علی کی دولت کی خاطر, منبر کی خاطر, توجہ چاہوں گا, منبر کی خاطر, منصب کی خاطر, گھر کی خاطر, دنیا کی خاطر, مال و ملال کی خاطر, جاہ و منصب کی خاطر. ان سب کو منافق کے زمرے میں لا کر رسول کہتے ہیں کہ جو بھی علی کو منافقت کرے, یعنی علی کو جاہ کی خاطر مانے یا جاہ کی خاطر چھوڑ دے, سمجھ لینا کہ وہ پہلا ترین منافق ہے. اب اس زمانے میں بھی دیکھ لو, جو بھی کھائے علی کا اور بھونکے علی وہ ہی نہیں سکتا. کیا کروں میں؟ قلت المؤمنین, اتنی تبلیغ کی. نوح نبی کہتا ہے اگر اتنی مجھے ایک عمر مل جاتی تو میں وہ ایک سجدے میں گزار دیتا. نوح نبی کہہ رہا ہے. محمد مصطفیٰ کہتا ہے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ کسی نبی پیغمبر نے اٹھائی نہیں ہے, کیونکہ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. جامع پیمانہ جو ہے پر ہو گیا. کہا خدا عذاب بھیجے, نوح نے کہا. اس نے نہیں کہا عذاب بھیجے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ملت عذاب میں آ جائے, کیونکہ یہ رحمت تھا. مجھ سے میں رحمت تھا, خدا کی رحمت کا جسم تھا کائنات میں. یہ نہیں چاہتا تھا کہ تباہی اور بربادی آ جائے. اب دیکھو, اب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب اسے سوال کیا تو اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اؤدی ما اوحا ما اوحا. توجہ چاہوں گا, اؤدی, یہ آخری نقطہ دے رہا ہوں آپ کو. جس رگ میں بھی مولا علی اصغر سے بھی صغیر جناب محسن نے کائنات بچا کر اناج کھلا کر تمہیں یہ کائنات تمہیں دے دی ہے, اور تمہاری رگ رگ میں مکروز محسن خون چل رہا ہے. یہ پیغام سننا اور تمام ملت تک جہاں تک تمہاری رسائیت پہنچانا کہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اؤدی ما اوحا به الی حذرا من ان لا افعل فتحل بی قارعۃ من السماء لا يدفعها عنی احد. یہ محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے, یہ قرآن کی زبان سے کم نہیں ہے. اللہ کا ولی وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو جبریل کو کہا ہے مجھے معاف کر دو, لیکن جبریل کہتا ہے کہ یہ پہنچاؤ. اب رسول فرما رہے ہیں میں ادا کروں گا ماں کو جو اوہا ہے, جو وہی ہو چکی ہے وہاں پہ, مجھے پہنچائی گئی ہے, مجھے دی گئی ہے, اس کو ادا کروں گا میں. کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ توجہ چاہوں گا. یہ تھکن والے چہرے مجھے نہ دکھاؤ, خدا ولایت دے رہا ہوں آپ کو. کہہ رہا ہے کہ کیوں یا رسول اللہ آپ جو ہے یہ پیغام پہنچائیں گے, بس پہنچائیں گے. کیوں؟ پہلے نہیں پہنچا رہے تھے, اب پہنچا رہے ہو, کیوں؟ سبب بتا رہا ہے. خدا کی قسم کہہ رہا ہے کہ فَأَنْ لَا أَفْعَلَ, اگر یہ پیغام میں نہ پہنچاؤں. اس نے کہا کہ بلغ إِن لَمْ تَفْعَلْ ماذا يفعل, یہاں کہہ رہا ہے لا افعل, اگر میں نہ کروں. خدا کا یہی کام تو کرنے آیا تھا میں, جو بھی کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے اگر نہ کروں تو خدا کی قسم آسمان سے شاید آگ کا ایک ٹکڑا آ جائے جو تم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اور تمام کائنات کو عذاب سے بچا رہا ہے. شاید وہ رسول علی کی ولایت نہ پہنچانے کی خاطر عذاب کا شکار ہو جائے. آج تک ہم سنتے تھے کہ جو علی کو نہیں مانے گا, ولایت کو نہیں مانے گا, اس پر عذاب نازل ہوگا. اب پتا چل رہا ہے کہ جو رسول خدا ہے, سید المرسلین ہے, ارے نہیں,
जिसकी वजह से, जिसके रिसालत की वजह से, जिसके वजूद की वजह से रसूलों को मुरसली मिलती है, पैगंबरों को पैगंबरी मिलती है, उसमें खुदा आज़म नाज़िल कर रहा है। 5 मिनट देता हूँ, सोचें आप। बिस्मिल्लाह दूं 5 मिनट में क्या सोचो, हिस करो इस जुमले को। रसूल पर अज़ाब नाज़िल, अरे रसूल पर अगर अज़ाब आ भी जाए, या रसूलुल्लाह मैं गुस्ताखी की माफी मांगूंगा, क्या करूं? जुमला रसूल ने खुद जो है बयान किया है, आप इसका मैंने बयान करूं ना। इमाम रज़ा बेबख्शी माफ करेंगे मौला, क्यों? अब एक मर्तबा जो है सोचे, ये एक वाकन कार है तो मैंने समा नाजिल हो और अचानक, यानी लफ्ज नहीं कह रहा हूं, इस तरह हो जाए, क्या बचता है? बताओ यार, क्या बचता है? यहाँ भी आदम भी परेशान, हाय 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 हाय, खुदा की कसम है, परेशानी जन्नत में होती नहीं है, लेकिन जब तक मक्के से रसूल निकला था, जब तक गदीर पहुंचा था, 1 लाख 1 कम 20,000 पैगंबर जो है, 24,000 पैगंबर जो है, अपनी पेशानियों से पसीना साफ कर रहे थे। क्यों? जो वो खुदा को देख चुके थे, खुदा के गजब को मुलाहिजा कर चुके थे। अब सब सोच रहे कि खुदाया अब क्या होगा, ऐ मोहम्मद बयान कर दे। आए हाय हाय, जब तक गदीर आती, रसूल फरमा रहे हैं कि मुझ पर जिब्राइल कई मर्तबा नाजिल हो चुका है, नज़ल वो अखबरनी, वो नाजिल हुआ है, नज़ल जिब्राइल, जिब्राइल नाजिल हुआ, अखबरनी मुझे खबर दे चुका है, मिरारन कई मर्तबा, यही तर्जुमा करूं, कई मर्तबा मुझे खबर दे चुका है कि हबीब अगर नहीं पहुंचाएगा आजाद दे दूंगा। अरे जिस जगह पे रसूल को आजाद मिलता है, दुनिया क्या चीज है? अब लिखा हो या ना हो, मजलिस शबीर में आकर रसूल की तरह जो अली को मानता है वो बेहिश्ती है, अगर जो नहीं मानता तो वो जहन्नुम में चला जाएगा। खुदा कह रहा है, हम क्या, मैंने तो फकत अल्फाज बयान किए, तर्जुमा किया। क्या बात है? अरे जब रसूल को ही माफी नहीं मिलती, खुदा की कसम, ये 2 टक्के के मूल्य कौन सी बात की गाजर है? रसूल है ये, पैगंबर। देखो अब पैगंबर से पूछे, या रसूल आपके पास विलायत क्या है? आपके पास विलायत क्या है? विलायतुल्लाहिल कुबरा का एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। यानी एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि शायद ये जो जुमला है, इससे भी आपने किताबें पढ़ी हैं, टटोरी है, तर्जमे किए हैं, छपवाई हैं, लेकिन इस जैसी हदीस अगर आपने पढ़ी होगी, कहीं मजा आ गया हो ना, मुझे बता दें, अभी उठ के बता दें। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया इस हदीस जब मैंने पढ़ी है, तब से मैं रात को सो नहीं सकता हूँ, जब ये देन में आ जाती है तो मिंबर पर बैठ के कह रहा हूँ। देखो, फ़क़ाल रसूलुल्लाह ले विलायत अली, अली की विलायत। अब मैं जुमला कहूंगा, इंसाफ तुम पर है, अदर अली के मुरीद हो ना, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं शर में खुद अली को इंसाफ देना, अली को नहीं, रसूल गिरेबान पकड़ेगा, कहेगा अली को नहीं मानता था, इधर आ रहा है बात। कामन युरीदो अन युहयिया हयाती वमन यमूत ममाती व यस्कुन जन्नतल खुल्द अल्लती वअदनी रब्बी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलयतवल्ल अली इब्न अबी तालिब। भाई तर्जुमा सुनो, खुदा की कसम, रसूल खुदा फरमाते हैं, जो शख्स भी चाहता है मेरी तरह जिंदगी गुजारे कायनात में, यानी मुझे रसूल की तरह जिंदगी गुजारे,
یعنی جب میں آ جاؤں پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں آ جاؤں ملائکہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں آ جاؤں تو ملائکہ تسبیح سیکھے، میرے چلنے سے ملائکہ تکبیر سیکھے، سجدے میں جاؤں تحلیل سیکھے، ارے میرے وجود سے وہ کبریائی کا سبق سیکھے۔ جب تم چاہو مجھ جیسی زندگی گزارو، اور جب تم چاہو کہ علی جیسی موت، رسول جیسی موت تمہیں آئے کہ فرشتہ در پر رک جائے۔ اگر فکر کرنا ایک حدیث ہے لیکن خدا کی قسم کئی ابواب نکلتے ہیں، آگے جو چاہتا ہے مجھ رسول جیسی حیات گزارے، مجھے رسول جیسی ممات آئے اس کو، علی اور میرا مقام ملے اس کو جنت میں جو خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، خلد میں میرا مقام ملے، یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں الغدیر جلد 10 میں اور صفحہ نمبر 278 پر۔ سبحان اللہ، میرا مقام ملے، مجھ جیسا مقام ملے خلد میں، وہاں پہ سکون پذیرو، اس پر واجب ہے علی کی ولایت کو قبول کر دے، ورنہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بھلے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ مجھ جیسا مقام ان کو محشر میں دیکھو، قرآن لا تسألن لا اسألکم علیہ، اور وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وقفوہم انہم مسئولون۔ یہ محشر کا میدان ہے، محشر کی اب نتیجہ دے رہا ہوں، بس غور کرنا، آخری لفظ دے کہ تمہاری آخری رحمتوں کو تمام کروں، تھک گئے ہیں۔ کہا کہ سوال ہوگا محشر کے دن، بھیڑ ہوگی، محشر کا عالم آپ خود سوچیں، جس کو کہتی ہے اتنا شلوغ ہے کہ محشر برپا ہے، وہ ہوگا ہی حقیقی محشر، وہ کیا ہوگا؟ اب اس کو کیا سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اس محشر میں گروہ در گروہ، ٹولے در ٹولے جا رہے ہوں گے جنت میں، بحث میں وارد ہو رہے ہوں گے، حسین کہیں پہ کھڑا ہوگا، کہیں پہ عباس شفاعت کر رہا ہوگا، کہیں پہ زہرا شفاعت کر رہی ہوگی، توجہ ہے میری طرف، کہیں پہ علی جام پلا رہا ہوگا، اسی جگہ پہ ایک گروہ گزرے گا، اللہ کی آواز آئے گی، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، یا سکان سماواتی، اے میرے عرش پر رہنے والوں، وقفوہم، ان کو روکو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تمام مفسروں نے لکھا یہی پہ علی کی ولایت ان کے سامنے لائیں گے، مانیں گے تو جائیں گے ورنہ جہنم جائیں گے۔ علی حق، 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 علی حق۔ سوال ہو رہا ہے، اب میں نکتہ دے رہا ہوں، آپ حلالی ہیں، آپ بھی اس نکتے کو سمجھ سکتے ہیں، حرامی کیا سمجھ سکتا ہے؟ محشر میں سوال ہو رہا ہے، خدا کی قسم جب میں نے کتابیں پڑھی تو مجھے کتابوں میں دو ہی شخصیتیں اور دو ہی ہستیاں نظر آئیں جن کی ولایت کا محشر میں ٹولوں کو روک کر خدا سوال کرے گا، ایک علی ہے، دوسرا محسن ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، ایک تو رسول نے سوال کر دیا تھا، لا اسألکم، سوال نہیں کرتا، سوال کرتا ہوں تو مدد کرو، دوسرا خدا سوال کرے گا کہ ان کو روکو، ان سے سوال ہوگا، یہ مورد مسئول سوال ہے، دوسرا محسن ہے۔ وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک کبریا کے نزدیک آ کر یا بی بی زہرا سوال کرے گی، یا رسول سوال کرے گا، یا خود خدا سوال کرے گا، یا ایک جگہ پر بی بی خدیجہ آ کے سوال کرے گی کہ میرے خدا اس محسن کو کس جرم میں قتل کیا۔ دو سوال ہو رہے ہیں، اب جو بی بی زہرا سوال کرے گی میں اس کو نہیں پڑھتا ہوں، میں مماثلت کربلا اور جناب سیدہ کا در بتا رہا ہوں۔ دیکھو زہرا کے در پر لطم تھی، لطم کہتی ہیں تماچے کو، وَتَجَاوَزُ الْحَدُّ وَلَطَمُ الْخَدِّ، ارے وہ حدوں کو گزر گئے، زہرا کو تماچے مارے۔ ارے آیت اللہ گل پیغانی کہتا ہے کہ اِنْ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ أَقْبَلُ الرَّجُلُ حِينَ يُلَطِّمُ الْخَدِّهَا وَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ، ارے وہ ملائکہ کہاں
تھک گئے تھے جو زہرا کا جھولا جھولاتے تھے، جب وہ شخص زہرا کو تماچے مار رہا تھا، وہ کہاں گئے تھے ملائک؟ جب وہ اپنی تلوار کے ساتھ زہرا کو مار رہا تھا، ایک لتم زہرا کے در پہ تھی اور ایک تماچا کربلا میں تھا۔ ایسا تماچا لگا سکینہ کو، بی بی سکینہ زمین کربلا پر آ گئی، اٹھ کر جاگ گئی فرات کی طرف۔ عباس کو کہتی ہے چچا عباس چل کے دیکھ مجھے تماچے مار رہے ہیں۔ ایک تماچا تھا اور دوسری بالرفست، رفست یعنی لات، لات یعنی لگت، لگت لات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی مرضی ہے جتنا ظرف اور رات اتنا گریا کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے رو رہے ہیں، گریا فرما رہے ہیں۔ مفضل آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی دھاری، ان کی پوری ریش محاسن مبارک آنسوؤں سے پور ہو چکی ہے اور آنسو ٹپک رہے ہیں دھاری سے۔ رو کے کہتی ہے مولا کو برنگا پر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا رو کر فرماتے ہیں بالرفست اعظم و امر من کربلا، من کرب کربلا۔ مفضل میں ایک لات پر رو رہا ہوں جو کربلا پورے کربلا کے غموں پر بھاری ہے۔ مفضل کہتا ہے وہ کیا لات ہے؟ کہا کیا رفست اللتی تدیل شباب بنا، ایک وہ ایسی لات ہے جس نے میری ماں زہرا کو بوڑھا کر دیا۔ مجھے معاف کرنا، جعفر صادق پھوٹ کر روتے ہیں کہ ایک لات کربلا میں ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے لات ڈھونڈی مجھے کربلا میں ایک ایسی لات نظر آئی، مجھے معاف کرنا مولا رضا، جب زین سے زمین پر آ گیا زہرا کا لال تو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، خیام کی طرف دیکھتا ہے، کبھی فرات کی طرف دیکھ کر عباس کو پکارتا ہے یا اخی اے عباس تم نے چھوڑ گیا، ترکتنی تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کے رو رہا تھا، ایک مرتبہ دشمن سمجھ نہیں رہا تھا کہ علی کا خون حسین زندہ ہے یا نہیں، تو ابن سعد نے کہا کہ گھوڑے بھگاؤ خیام کی طرف۔ جب خیام کی طرف گھوڑے گئے تو حسین گھٹنوں کے پر ایک مرتبہ چلنا شروع کرتا ہے، بہت آہستہ چلتا ہے حسین آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حسین زندہ ہے۔ خدا کی قسم ایک ظالم آتا ہے پیچھے سے، رات پیر اٹھا کر ایک ایسا وار کیا، زہرا کا لال تپتی ریت پر منہ بل کر گر گیا۔ منہ کے بل جب گرا زہرا، ایک روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ دیکھیں زہرا کی دھر پر آگ بھی آئی تھی، اب تھک گئے ہو لیکن شان غریبہ میں زینب کو سلام ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بابا میں تھک گئی ہوں۔ زینب ثانی زہرا، ایک زہرا کے در کو آگ لگی، جب زہرا کے در کو آگ لگی تو ان کی کیلیں زہرا کے سینے میں چلی گئی۔ میں آؤں کربلا کی طرف، جب خیام چلے حمید کہہ رہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بی بی خیمے میں جاتی ہے باہر آتی ہے، میں سوچ رہا تھا ایک بی بی نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے خیام پر، بس جو خیرات آنسوؤں کی ملے مجھے دعا کر دینا۔ آخری جملہ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچوں کو جمع کر کے ایک سینے کے پاس زہرا کی بیٹی خیمے میں گئی ہے، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے ایک مرتبہ ایک جوان کو اپنی پیٹھ پر لاد کے آ رہی ہے اور نجف کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اے رفعت مثلی باب خیبر، اے بابا تو نے میری طرح خیبر کے در کو اٹھایا تھا جس طرح میری اس جوان کو اٹھایا ہے۔ اللہ أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سيدنا